بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 31ویں کلاس ہے اور اس میں ہم باب نمبر 27 پڑھیں گے۔ میم ساکن، میم کے قواعد۔ میم کے 3 قواعد ہیں میم ساکن کے: اخفاء، ادغام اور اظہار۔ ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ نام، لیکن ہم یہ میم ساکن پہ دیکھیں گے۔ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اخفاء کریں گے، مطلب جو آواز ناک میں جائے گی اس کو اخفاء کی حیثیت سے لے کر جائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اور اس اخفاء کو اخفاء شفوی بھی کہتے ہیں۔ مثال: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ۔ یہاں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفاء ہوگا۔ امید ہے آپ کو اخفاء کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ میم پہ ہم اب ادغام دیکھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام اس طرح کریں گے کہ میم ساکن کے بعد جو میم ہوگا اس پر ہم تشدید لگا دیں گے، اسے ہم ادغام شفوی کہتے ہیں، اور یہاں غنہ بھی ہوگا۔ مثال: الیکم مرسلون۔ اس مثال میں پہلے میم کو پڑھتے ہوئے دوسرے میم پر شد لگا کر میم کے ساتھ پڑھیں گے مم۔ الیکم، کاف میم، کم، یہ شد آ گیا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملایا ہے اور پھر اسے پڑھا ہے۔ اسی طرح میم پر شد میم کو فرض کر کے پڑھیں گے۔ امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم تیسرا دیکھتے ہیں، ادغام۔ یہ سب سے آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو حرف آئے گا وہاں اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو حرف آئے گا وہاں اظہار ہوگا، یعنی وہاں نارمل حروف پڑھا جائے گا جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں، وہاں ادغام، اخفاء، غنہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ مثال: لم یلد ولم یولد۔ آگے علم طاغا، یہاں میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ میم ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی حروف نارمل کر کے پڑھا جائے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تینوں سمجھ آگے ہوں گے، یہ میم کے قواعد۔ آج کا سبق اتنا ہی، بس ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔